دیکھیں میں کاشف صاحب کو نا میاں صاحب کچھ نہیں کریں گے، لکھا کے لے لو. دیکھیں آپ نا پرنسپلز پہ کھڑے ہوں. چاہے میں اگر اپنی سابقہ پارٹی کی بات کروں، پرنسپل کیا ہے؟ ڈبل سٹینڈرڈ نہ کریں. یا گریبان پکڑ لیں یا پیر پکڑ لیں، یا بیچ میں رہیں. آپ جب دل چاہتا ہے گریبان پکڑتے ہیں، جب دل چاہتا ہے پیر پڑ جاتے ہیں. 72 گھنٹے آخری پرائم منسٹر ہاؤس کی کہانی سناتا ہوں آپ کو 30 سیکنڈ میں. 3-4 لوگ تھے جن کے بیچ میں میٹنگ ہو رہی تھی اور کہا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر رہی ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ ہمارا بندوبست کر دیا ہے ریجیم چینج کا. میں وٹنس بھی آپ کو دے سکتا ہوں، آپ اس سے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو میں بیٹھا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح بولتا تھا چیئرمین صاحب کے آگے. میں نے کہا تو سر آپ اس کا آپ شور ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل شور ہوں. میں نے کہا سر آپ پھر ایک کام کریں نا، آپ پرائم منسٹر ہیں، یو آر دا باس، سیک کریں. یعنی نوکری سے فارغ کر دیں آرمی چیف کو؟ بالکل. آپ نے کہا؟ میں نے کہا تو ٹانگیں لڑکھا دی، کام کی ساری ٹانگیں. بھائی اگر آپ ایگزیکٹو دو خبریں اس میں، آپ نے کہا آرمی چیف کو فارغ کر دے اور انہوں نے نہیں. تو بھائی تو ہم تو ایڈوائزر تھے نا. اگر ہم تو اگریسو تھے نا. ہم تو آج بھی کہتے ہیں اگر ایک آدمی نے آپ کی لائن ٹو میری نوکری کر رہا ہے اور لائن ٹو نہیں کرتا تو میں بجائے اس کے گھر میں آگ بھیج دوں، بم بھیج دوں، گولی چلا دوں. نہیں میری بات سنیں سر. میرے ماتحت ایک آدمی ہے، ماتحت ہے، ریاست کی ہے، ٹھیک ہے، آئین نے مجھے ماتحت کی ہے ایک آدمی کو. تو آپ نے کہا کہ فارغ کر دیں؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ بم پھاڑنا اور گولی چلانا اور تنصیبات اڑانا جو ہے اس کے میں خلاف ہوں. تو ڈے 1 سے میں اس کے خلاف تھا. میں آج بھی کہتا ہوں غلط کام ہوا. اگریشن، گالیاں دینا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک ایگزیکٹو ہے اور آپ کے ماتحت ایک کام کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ کے پاس ایک قلم کی طاقت ہے، اڑا دیں. تو پھر آپ پرنسپل کھڑے ہوتے، اڑا دیتے. بس لڑکھڑا گئے، خاموشی ہوگی. میں نے کہا پھر کہتے ہیں کہتے ہیں سیاست کرو، پھر کہتے ہیں بندہ بدماش بن جائے. پہلے آپ بھی فیصلہ کریں نا کس طرح جانا چاہیے کسی کو. پی ٹی آئی کیا کرے اس سارے میں؟ ان کے پاس بھی اب آپشن تو کوئی نہیں رہ گیا. کل ریلیز کا اعلان انہوں نے بھی کیا ہے، پوزیشن سخت لے لی ہے. فیس آف ہو گیا، اگر کہا جائے کہ فیس آف ہو گیا تو غلط نہیں ہوگا. کی کرنا ہے؟ دیکھیں پہلے تو ایک جو بات آپ 9 مئی کی کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ان مقدمات میں نے کب کہا نہیں، ادھر بات ہو رہی تھی نا جو واڈا صاحب نے بھی فرمایا مسائل پھر بھی حل نہیں ہوتے. مسائل حل اس لیے نہیں ہو سکتے تھے کہ اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنانے کی ان لوگوں نے کوشش کی جو ڈیڈ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں. ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا. انہوں نے جناب لوگوں کے اوپر مقدمات کروائے، ادھر بھی مقدمہ ادھر بھی مقدمہ. تو میرا تو آپ کے سامنے میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کو نہیں جیتنے دینا تھا، اسی وجہ سے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز نہیں ہوئے اور یہ وہ اسی کا بلڈ اپ تھا. مطلب جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا نا وہ بالکل واضح تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں فیصل بھائی جو بات ہے کہ حل کیا ہے، یہ بات بار بار پی ٹی آئی کے لیے وہی نا، پی ٹی آئی کے لیے یہ سب کے لیے حل بڑا سادہ سا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کو ہر موقع کے اوپر پاکستان کے آئین نے حل اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے رکھا. کیا 8 فروری کو پاکستان کے آئین نے آپ کو حل نہیں دیا؟ اس حل کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس کے اوپر ہم نے حل چلا دیا. کیا 90 روز کا حل ہمیں پاکستان کے آئین نے نہیں دیا تھا؟ اس حل کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی. ابھی بھی حل پاکستان کا آئین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں، سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں، دیگر دوست اپنا کام کریں، تبھی یہ حل ہے. ادروائز کوئی حل نہیں ہے. باقی اس طرح کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے. ایک اور لڑائی ہونے والی ہے. نہیں، لڑائی سے زیادہ ایکشن ہوگا، بندے پھر تحریک انصاف مشکل میں پڑنے والی ہے. آپ کے خیال؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں اب سچویشن تبدیل ہو چکی ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے 2/3 اکثریت سے ان کی حکومت آ چکی ہے. ایک بیانیہ یہ تھا نون لیگ کا دوستوں کا کہ ان پہ ریڈ لائن لگ گئی ہے، انتخابی نشان نہیں ہے، لیکن 2/3 اکثریت سے علی امین گنڈا پور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کیسے آپ اس ریالٹی کو آپ کیسے مٹائیں گے؟ اب نہیں مٹا سکتے. جمہوریت کے آئین میں اس کا بھی حل ان کو دیا گیا، آئین کے اندر حل نہیں، پر وہ لگا سکیں گے. میرے خیال میں دیکھ لینا کہ ایک صوبے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، اس ملک میں آئین کے مطابق یا سیاسی طور پر ٹھیک چیزیں نہیں ہوتی، آپ سیاسی طور پر سوٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اگر ان کو سوٹ کرتا ہے، آپ نے مزید بگاڑ کرنا ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن حل آپ کا آئین کے اندر ہے. یہ گورنر راج کے اندر حل نہیں ہے. جو آئین اصل حل دیتا ہے وہ دیں. آئین کا بنا ہوا آئین ہے تو 40 سال ہو گئے میرے خیال، آئین کو 50 سال ہو گئے. تو اگر 50 سال میں ہمیں سمجھ نہیں آیا دیکھ کاشف صاحب، پرابلم یہ ہے کہ آپ نہ کہیں کھڑے نہیں ہوتے. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے. آپ نے پہلے کہا کہ باجوہ صاحب ریجیم چینج کے ماسٹر ہیں، یہ برا آدمی. پھر آپ نے ٹانگ کے بل، گھٹنوں کے بل چل کے کہا آپ ایک اور ایکسٹینشن لیں اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن کرائے. تو 2 بیانیے ہو گئے. پھر آپ نے کہا یہ ریجیم جو آئی ہے یہ سب کی ذمہ دار ہے. پھر آپ نے کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے. جب وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو آپ نے کہا ہم اب کسی سے بھی بات نہیں کریں گے.
یہ دو بیانیے جیسے سوٹ کرتا ہے ویسے نہیں چل سکتا. آپ پرنسپل سٹینڈ لیں, یا آپ کھڑے ہو جائیں تو پھر کھڑے ہو تو لیٹے نہ پھر مر جائیں, اور اگر کھڑے ہو کے بیٹھنا ہے اور اس کا لیٹ جانا ہے تو پھر دفن ہی ہونا ہے. پر وہ کہتے ہیں نا سیاست پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. تو پاسبل ممکنات ہیں اس کو نکلتے. آج یہ دنیا کی سیاست ہے, ہمارے 2 سٹیپ پیچھے لیں اور پروگریسو اور پروڈکٹیو سیاست کریں. It does not apply here. It does not apply. یہ مسئلہ منیب صاحب حل کریں گے. منیب صاحب کرو جی سر, مہربانی کرو. What applies here? یہ tell us. منیب صاحب سر گل یہ ہے, اب اس کو ذرا کھلی ڈلی بات یہ کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹ آف دا پاسبل والی سچویشن ہے, دیٹ اونلی ہیپنس اف اٹس بٹوین پولیٹیشینس. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ابھی یہاں شروع میں نا, جیسے واڈا صاحب بھائی ہیں ہمارے, بڑی سخت باتیں بھی وہ کر جاتے ہیں. انہوں نے ابھی شروع میں کہا نا باپ سے معافی تو مانگنی پڑتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی نظام کی جو ولدیت ہے نا, سیاسی نظام کی, وہ سیاستدانوں کے پاس نہیں کبھی بھی رہی, وہ کہیں اور رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسے معاملات رہیں گے تو پھر ظاہری بات ہے باپ کسی اور کو کنسیڈر کیا جائے گا. اب لیکن منیب صاحب ایک بات کہہ دوں, سم ہاؤ ایک بات کہہ دوں اس میں, آپ نے کہا نا جی آرٹ آف دا پاسبل ممکنات سیاستدانوں کے بیچ میں ہوتی ہے. آج اگر تحریک انصاف کی جانب سے کہا جائے نظام چلنے دیں, ہمیں باہر نکالیں, ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, ڈیل ہو جائے گی. یہ آپ بھی جانتے ہیں. سر بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے نا کہ ڈیل اگر آپ نے اس سٹیج کے اوپر کرنی ہے, اس سٹیج کے اوپر آ کے کرنی ہے اگر, تو عمران خان صاحب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور اگر انہوں نے یہ ماننا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ پہلے بھی کہتے رہے, اگر ہوتا ان کا کہ میں نے سیاسی جماعتوں سے کرنی ہے مذاکرات, یا میں نے سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی نے ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اور ایک دوسرے کو کیا کیا نہیں کہا. میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ مذاکرات, آپ کی بات سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. کوئکلی ہے, مجھے ابھی ایک میسج آیا جو اس وقت میرے ساتھ کابینہ میں تھا دوست, اس نے کہا میں نے بھی یہ بات کی تھی تیرے ساتھ کہ سیک کر دے. میں نے کہا بول دو ٹی وی پہ تیرا نام لے دوں. کہتے نہیں, پاگل ہے, کیوں کہے گا لے لیں. نہیں تو میں نے ایک بات بریک میں آپ نے کہی تھی, ریمائنڈ کرا رہا تھا, ایک بریک میں کہی تھی, لیکن مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے کہ ٹریبونلز کے نام بھیجے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب جی, اور اب تک بھی 2 ٹرپ پہلے جج تھے, انہوں نے 9 کرنے کا فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے, تاکہ یہ کیسز جلدی جلدی ہوں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بیٹھا ہوا, مطلب وہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹریبونلز الیکشن کے کیسز کے فیصلے کریں.